چشم تر سوز آرزو لے کر ان کے جلوے کا انتظام کریں، ان کے جلوے کا انتظام کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہوئے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شہر اعتکاف میں موجود معتکفات کی اس خوبصورت پرمنور مجلس میں موجود بھی ہیں اور آپ کے شہر اعتکاف کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس دور میں امت مسلمہ پر سب سے بڑا کرم کیا، وہ کرم یہ ہے کہ اس دور کے لیے اللہ رب العزت نے حضور سیدی و مرشدی و شیخ الاسلام مدظ العالی کو بذات خود اس دور کے لیے چن لیا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنی مقرر کردہ اور مبعوث کردہ ہستیوں کو مختلف زمانوں کے لیے چن لیتا ہے، وہ اپنے رجسٹر میں زمانوں کا تعین بھی کرتا ہے، ہستیوں کا تعین بھی کرتا۔ ہو سکتا تھا کہ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو کسی اور زمانے کے لیے بھیج دیا جاتا، اور یہ زمانہ شاید ان کی صورت میں اللہ رب العزت کی نعمت کے وہ شاہکار دیکھنے سے قاصر رہ جاتا۔ ایک روز ہم حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ سے عرض کیا کہ اگر پچھلے زمانوں کا ایک مختصر سا تجزیہ کیا جائے تو ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے مجددین بھی بھیجے، اولیاء بھی بھیجے، مصلحین بھی بھیجے، اور اس زمانے کی ضروریات کے مطابق اپنی بارگاہ کے اپنے اولیاء، اپنی بارگاہ کے صالحین، زہداء، اخیار، مجددین بھی بھیجتا رہا۔
مگر جوں جوں زمانہ قرب قیامت کی سمت سفر کر رہا ہے، ویسے ویسے اس دور میں فتنہ اور فساد بھی اسی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر دور کے چیلنجز بھی اسی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کا تقاضا بھی مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں جب آپ پچھلے زمانوں میں بڑی بڑی ہستیاں گزریں، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں بڑے بڑے اولیاء گزرے، بڑی بڑی ہستیاں گزریں، شخصیات گزریں۔ سیدہ رابعہ بصریہ کا بھی دور تھا، امام حسن بصری کا بھی دور تھا، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور تھا، سیدنا سری سقطی کا بھی دور تھا، داؤد طائی رحمہ اللہ کا بھی دور تھا، حضرت فضیل بن عیاض کا بھی دور تھا، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور تھا۔ اسی طرح جیسے جیسے ادوار گزرے، ایسے ایسے ادوار بھی تھے کہ جہاں اولیاء کرام ایک وقت میں ایک سے زائد، دو دو، تین تین، چار چار بھی ایک ایک علاقوں میں رہتے تھے۔ وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کی نشستوں میں بھی بیٹھتے تھے، اور ایک خاص اللہ رب العزت کی راز کی باتیں سنتے تھے، سناتے تھے۔ وہ دور جو تھا وہ بہاروں کا دور تھا۔ اس وقت لوگ بھی وہ اس دور کے مطابق تھے، جنہیں اولیاء کرام کی قدر بھی ہوتی تھی، ان کی نشستوں کے آداب بجا لانے والے بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے، راز کی باتیں بھی سمجھتے تھے، راز میں بھی رکھتے تھے، اور اس راز کو آگے منتقل کرنے کے آداب سے بھی آگاہی رکھتے تھے۔ اس میں فقہاء بھی تھے، پھر ائمہ کے دور تھے، امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر ائمہ ایک دوسرے سے اکتساب فیض لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے۔ اسی طرح ہے نا، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ وہ دور تھا جس میں وہ ائمہ ایک دوسرے سے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، پھر اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا تھا، مگر اختلاف میں بھی کوئی ادب ہوتا تھا، ایک دوسرے سے اعتراض بھی ہوتا تھا۔ امام اعظم سے امام مالک کی نشست میں امام اعظم امام مالک بھی بیٹھے، اعتراض بھی تھا، مگر کسی ادب کے ساتھ اعتراض تھا، اس کا بھی کوئی لحاظ تھا، اس کے بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن تھے، اعتراض کی بھی کوئی حد ہوتی تھی، اس میں بھی ادب تھا، اس میں بھی ادب جو وہ قوی رہتا تھا، غالب رہتا تھا۔ اسی طرح آگے چلتے چلے جائیں تو امام اعظم کے پھر شاگرد تھے، امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے الشیبانی، اور اسی طرح وہ ہستیاں آگے تک چلتی رہیں جو اپنے مشائخ سے اعتراض بھی کرتیں، مگر بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر اس کا اعتراض کرتی اور اس کا اعتراض کا جواب بھی پیش کرتی، اور اگر نہ کر سکتے، قاصر ہوتے تو اسے قبول بھی کر لیتے۔ امام اعظم نے رجوع بھی فرمایا، تو کیا ہوا، ایک علم کا ایک ماحول تھا، علم والے تھے، عمل والے تھے، فرق یہ تھا کہ وہ علم والے عمل والوں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، وہ علم والے ادب والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ علم والے سلوک والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ علم والے معرفت الہی کا سمندر میں غوطہ زن ان ہستیوں کے در پر بھی بیٹھتے تھے۔ اگر امام حسن بصری ہوتے تھے تو پھر وہ داؤد طائی اور سری سقطی ان جیسی ہستیوں کے پاس بھی بیٹھتے تھے۔ اگر علماء ہوتے تھے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ امام محاسبی ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، آپ امام احمد بن حنبل کا بھی دور تھا، تو امام محاسبی ان کو امام احمد بن حنبل نہیں مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل وہ امام محاسبی کا انکار کرتے تھے، بلکہ انکار نہیں کرتے تھے، اپنے لوگوں کو ان کی نشست میں جانے سے روکتے تھے۔ انہوں نے ایک دن عرض کیا، ان کے شاگرد نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ان عرفاء، ان صوفیاء کے پاس کیا جاتے ہو، یہ علم والے بہتر ہیں۔ آپ کے جو شاگرد تھے انہیں ادب بھی آتا تھا،
آگے کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ وہ وہاں بھی جاتے تھے یہاں بھی بیٹھتے تھے۔ اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے شیخ کو دلیل نہیں دی، اپنے شیخ کو دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے میرا کیا مقام کہ میں اپنے شیخ کو دلیل دوں۔ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا تلاش میں رہے کہ مولا مجھے وہ کوئی ایسا موقع دے دے، میں ان کو چلیں دکھا نہیں سکا، ان کو بتا نہیں سکا، دکھا سکوں، کوئی ایسا موقع مل جائے جو میں نے چکھا ہے ان کو بھی چکھا دوں۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے حضرت اگر ایسا ہو جائے کہ جس مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں کہیں ایک چھپے ہوئے کمرے میں آپ کو بھی بٹھا دوں، جو ہم سنتے ہیں ایک دن آپ بھی سن لیں، اس کے بعد جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں۔ اب امام احمد بن حنبل وسعت والے تھے، علم والے تھے، فضل والے تھے، ورع والے تھے، تقوی والے تھے، وسعت تھی دلوں میں۔ وہ آج جیسے دل نہیں تھے کہ مخالفت ہے تو پھر وہ حد تک پہنچ جاتی ہے، اگر اعتراض ہے تو وہ اپنی ذات تک پہنچ جاتا ہے، نہیں، قبول والے تھے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، جب وہ آئیں جس مجلس میں بیٹھیں تو مجھے چھپا کے کسی کمرے میں اوپر بٹھا دینا، میں سامنے نہیں بیٹھوں گا مگر چھپ کے سنوں گا ضرور۔ اب امام محاسبی تشریف لے آئے، جب مجلس میں بیٹھے تو ادھر امام احمد بن حنبل ان سے پہلے ایک اوپر ایک کمرہ تھا، اس کی ایک کھڑکی تھی، اس کمرے میں چھپا کر ان کا مصلی رکھ دیا، بٹھا دیا اور کھڑکی کھول دی۔ اب امام محاسبی تشریف لاتے، آپ کی مجلس کے 3 ادوار تھے، 3 دور تھے۔ پہلا دور شروع ہوا، اس میں ایک طبقہ آیا اور وہ آپ کے سامنے 2 زانوں ہو کر ہاتھ باندھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، وہ ان کو تکتے رہے، یہ ان کو تکتے رہے۔ ایک دور جو تھا یہ خاموشی کا دور تھا، یہ ادب کا دور تھا، یہ ملاحظہ کا دور تھا، یہ معائنہ کا دور تھا، یہ محاسبہ کا دور تھا، یہ مراقبہ کا دور تھا۔ کہ بات یہ ہے جب آپ اولیاء کی مجلس میں، عارفین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں، ہم ان کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں اس کو عرض کر دوں کہ محاسبہ یہ ٹرمنالوجیز ہیں کہ جب بھی کوئی اپنا علاج کرنے کا سلسلہ شروع کریں تو سب سے پہلے معائنہ ہوتا ہے۔ معائنہ کہتے ہیں چیک اپ کو، معائنہ کہتے ہیں آبزرویشن کو۔ جب آپ مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا معائنہ کرتا ہے، آپ کو آبزرو کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کا ملاحظہ کرتا ہے، پھر آپ کو چیک کرتا ہے۔ جب وہ آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، پھر وہ آپ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ کس عضو میں تکلیف ہے، کہاں تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے۔ یہاں آپ کو ایک چیز آپ کے نالج میں ہوگی مگر تذکیر کے لیے دوبارہ عرض کر دوں کہ حضور سیدی حضور قبلہ دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جہاں پر وہ معرفت اور ولایت کا وہ خزانہ عطا کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو حکمت اور طب کا بھی وہ خزانہ عطا کیا تھا جو شاید اس دور میں کسی اور کے پاس اس طرح ہوگا۔ تو آپ جب نبض پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کے اس کے اندر اور باہر دونوں کا حال جان جاتے تھے۔ ایک اس کی ظاہری مرض تک بھی پہنچ جاتے تھے، باطنی مرض کو بھی جان لیتے تھے۔ اب اولیاء میں سے تھے اس لیے بتانے کا بھی کچھ اصول تھا، ایسے نہیں بتا دیتے کہ بھائی تمہیں یہ بیماری ہے چلے جاؤ میرے پاس سے، نہیں، اس بیمار کو قربت میں بٹھاتے تھے، اس کی بیماری کا علاج اس محبت اور قربت، انس اور پیار سے کرتے تھے، شفقت و محبت سے کرتے تھے۔ تو اچھا معالج وہ ہوتا ہے جو مریض کی نفسیات کو سمجھ کر اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کی تربیت کے مطابق پھر علاج اس کو سجیسٹ کرتا ہے، پھر اس کی روحانیت کا بھی کرتا ہے، اس کے باطن کا بھی کرتا ہے، ظاہر کا بھی کرتا ہے۔ جب اس کا ظاہر سنورتا ہے ساتھ ساتھ اس اللہ کے ولی کی قربت میں بیٹھ کر باطن بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر تو علاج سے بدلے گا، باطن آپ کی صحبت سے بدلتا ہے۔ ظاہر علاج سے بدلتا ہے، باطن صحبت سے بدلتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں حکم دے کے کسی کی تبدیلی لے آؤں، یہ ہو نہیں سکتا، حکم تو حضور نے بھی کبھی نہیں دیا۔
ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. گناہ وہ کریں اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, تو ان کے لیے استغفار حضور آپ کریں. گناہ امتی کر رہے ہیں اور استغفار حضور فرما رہے ہیں. دور امتی جا رہے ہیں اور قربت میں حضور بلا رہے ہیں. کیا وہ نافرمانی وہ کر رہے ہیں مگر ان کو معاف فاعف عنہم حضور فرما رہے ہیں. مشورہ دیں یا نہ دیں, کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشاورت کی ضرورت تھی؟ ان کو تو مشاورت خدا کی بارگاہ سے آتی تھی. جن کو وہی خدا کی بارگاہ سے آ رہی ہو تو وہ مشاورت کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ مشاورت کا عمل سنت مصطفیٰ بن جائے کہ حضور سب کو بٹھا کر مشاورت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اشیروا علی ایھا الناس. کبھی فرماتے تھے اے لوگوں مجھے مشورہ دو, کبھی فرماتے تھے اشیروا علی ایھا المؤمنون, اے مومنوں مجھے مشورہ دو. کبھی فرماتے تھے اشیروا علی ایھا المسلمون, اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اب اتنی شفقت اور کرم دیکھیں. غزوہ خندق کے موقع پر بنی غفار ایک قبیلہ تھا. جب غزوہ خندق کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلوں کے ساتھ کچھ معاہدات کیے, کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا, کچھ کانٹریکٹس کیے تاکہ ان کو حکمت کے ساتھ مشرکین کو, کفار کو شکست دی جا سکے. اب غزوہ خندق جو ہے وہ صرف تلواروں کے زور پر نہیں جیتی گئی, وہ سیاست اور حکمت اور بصیرت مصطفیٰ سے جیتی گئی. وہ شفقت مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ, وہ کرم مصطفیٰ, وہ بصیرت مصطفیٰ, وہ بصارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیتی گئی. کیسے جیتی گئی؟ یہ مشاورت کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ وہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو ادھر قریش سے بھی ملتا تھا اور ادھر مسلمانوں سے بھی آ کے ملتا تھا. اب آقا علیہ السلام نے چاہا کہ اس قبیلے کو کسی طریقے سے میں اپنی طرف کر لوں. اگر ان کو ہم نے ان کو کانٹریکٹ میں شامل کر لیا, ان کے ساتھ نو وار پیکٹ کر لیا تو کفار کی کمر اسی وقت ٹوٹ جائے گی. آپ نے ان قبیلے والوں کو بلایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. آپ ان سے معاہدہ فرماتے ہیں, ان سے مشاورت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا کیا شرائط ہیں جن شرائط پہ تم لوگ اہل قبیلہ کفار کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آپ کی جو اینول پروڈکشن ہے مدینہ پاک کی پروڈیوس, جو آپ کی جو ٹوٹل جو آپ کی جو زراعت کے سے جو آپ کی ٹوٹل پروڈیوس ہے, جو آپ کی ٹوٹل آپ کی ارننگ ہے مدینہ پاک کی, اس ارننگ کا 1/3 حصہ اگر سالانہ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ احلاف کر لیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اسی وقت پیکٹ کر لیتے ہیں. کفار کا ساتھ چھوڑ کر ہم آپ کے ساتھ نو وار پیکٹ کر لیں گے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان کے ساتھ معاہدہ فرما دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لو. انہوں نے لکھ لیا کہ یہ ہمارا اور آپ کا بنی غفار کے ساتھ اتنے عرصے تک کے لیے یہ معاہدہ طے پایا جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں اس کے. اور ہم ہر سال مدینہ پاک کی جو اینول انکم ہوگی, جو پروڈکشن ہوگی, اس کا 1/3 بنی غفار کو ہر سال دے دیا کریں گے. یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے. اب لکھنے کے بعد ابھی سائن نہیں فرمائے تو آپ ادھر سے انصار سے, قبیلہ انصار سے, ان کے اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے نا بڑے, جنہوں نے آپ میں وہ اس حلف میں اس معاہدے میں شامل ہوئے, تو آپ نے جاتے جاتے ان سے مشاورت فرمائی. دوبارہ فیصلہ فرما چکے ہیں. آپ کا وہ خط نامہ اور آپ کا ڈیسیژن آرڈر ہے وہ لکھا جا چکا ہے, ڈیسیژن ہو چکا ہے, حکم صادر فرما چکے ہیں, معاہدہ طے پا چکا ہے. اور پھر جاتے جاتے آپ انصار سے پوچھتے ہیں انصار کیا خیال ہے, میں نے یہ معاہدہ کیا ہے, تمہاری کیا رائے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ صرف حکم ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں, اگر مشاورت ہے تو ہم عرض کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں مشاورت ہے, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے حضور ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھیں, ہماری ابھی کمریں ٹوٹی نہیں. جن کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو وہ کبھی مات کھا نہیں سکتے.
جن کی نگاہوں کے سامنے ذات مصطفیٰ ہو اور وہ ذات جو ان کے ساتھ مل مل کر خود خندق بھی کھود رہی ہو، جو شانہ بشانہ بھی چل رہی ہو، ان کے ساتھ شفقت کا پیکر بن کے چل رہے ہوں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہوں، ان کے ساتھ مل کر معاہدہ بھی کر رہے ہوں، ان سے مشاورت بھی کر رہے ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں نا کیا بات ہوتی ہے؟ وہ اخلاق مصطفیٰ تھا جس نے ان کے دلوں کو بدل دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا جنہوں نے ان کو انقلابی بنا دیا. یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جو 313 ہو کر بھی 3000 کے سامنے نہ ڈرتے تھے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا جو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی حضور کے لیے بہانے کو تیار تھے. عرض کرنے یا رسول اللہ ابھی یہ اوس و خزرج اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ ہمت ہار جائیں. حضور جب تک آپ ہیں آپ کا حکم رہے گا ہماری ہمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی. آپ سمجھ گئے. فرمایا حضور معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا دفاع کریں گے. اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے مگر ادھر دیکھا کہ اوس و خزرج کی رائے ڈیفرنٹ ہے. آپ نے فرمایا عثمان غنی وہ معاہدہ نامہ لا کر اپنے ساتھ خود ہی پھاڑ دیا، دستے اقدس سے چاک چاک کر دیا. اب اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. کیا ہوا؟ ایک اوس و خزرج کی رائے پر اپنا دیا ہوا ڈیسیژن کینسل فرما دیا. سوچ سکتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاں ہو، انہوں نے کہا ساڑی تے نک کٹ جائے گی، ہم تو بات کر چکے ہیں، ہم تو یہ کر چکے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم نے تو ہاں کر دی ہے. نہیں، وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں ان لوگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے جو میرے ساتھ عقبہ الاولیٰ میں وہاں بیعت کر چکے ہیں کہ حضور ہمارا خون بھی کا قطرہ قطرہ آپ کی جان کی سلامتی کے لیے بہتا رہے گا، ہمارا عزت مال جان سب کچھ آپ پر فدا ہوگا. جس طرح ہم اپنے مال عزت آبرو اور اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت کی اور دین اسلام کی اسی طرح حفاظت کریں گے. فرمایا ایک طرف وہ میرے ساتھ عہد کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کی مشاورت کے بغیر بھی میں نہیں چلتا. یہ چیز تھی جس نے ان کے دلوں میں وہ انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے ان کی صفوں میں انقلاب برپا کر دیا، ان کی سیرتوں میں انقلاب برپا کر دیا. ان کے سامنے حضور کا اخلاق تھا، ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت تھی، کردار مصطفیٰ تھا، سیرت مصطفیٰ تھی اور یہ محبت مصطفیٰ تھا. یہ حضور کی شفقت تھی کہ مشاورت فرماتے تھے مگر مشاورت کی ضرورت نہ تھی. اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں وہ دور گزرتا چلا گیا. آج کے دور وہ دور آیا جب پیاس بڑھتی چلی گئی. آپ دائیں دیکھتے تھے بائیں دیکھتے تھے سوائے دنیا کے کچھ نظر نہیں آتا. یا فساد ہے یا فساد انگیز طبقہ ہے، یا فساد پھیلانے والے ہیں یا فساد برپا کرنے والے ہیں، یا ایک دوسرے کے دل توڑنے والے ہیں، یا ایک دوسرے کے گھروں میں درار پیدا کرنے والے ہیں، یا ایک دوسرے کی صفوں پر شیطانی حملے کرنے والے ہیں. ادھر سے شیطان کا حملہ، ادھر سے نفس کا حملہ، ادھر سے دنیا کا حملہ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین. اور یہ حکم کس سے ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والوں سے حکم ہے، کوئی غیر ایمان والوں سے نہیں. اس کا مطلب ان کو بھی ضرورت ہے. وہ ایمان والے اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. وہ صحابہ کرام جو دن رات حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. مخاطب اس دور کے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جن کے سامنے سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ دن رات تھا. اب ان کو اللہ رب العزت بھی تکوین کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ان کے استحکام کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین. اور ساتھ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلی شرط یہ ہے جب صادقین کی صحبت میں آنا ہو تو پہلے اللہ کا تقوی اختیار کیا جاتا ہے. دل تقوی والا ہو تو صادقین ملتے ہیں، دل تقوی والا نہ ہو تو پھر صادقین بھی نہیں ملتے. یہ اس کا مطلب بنتا ہے. پہلے تقوی ہوگا، پہلے ایمان ہوگا، پھر ایمان میں تقوی ہوگا، پھر تقوی کے ساتھ پھر تلاش ہوگی، طلب ہوگی، جستجو ہوگی، پھر جہد ہوگی، پھر کوشش ہوگی، پھر جا کر صادقین کی صحبت ملے گی. ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں جو چاہیں وہ مل جائے، نہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پہلے اس قابل بنا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کو اس قابل کرتا ہے، پھر صادقین کی صحبت کے قابل بناتا ہے.
کونو مع صادقین. پھر مع صادقین سے مراد صادقین کی معیت میں آؤ. کس لیے آؤ؟ تاکہ وہ اپنی صحبت میں بٹھا کر ریورس کریں, صحبت میں بٹھا کر خدا کا تقوی عطا کریں, صحبت میں بٹھا کر پھر خدا کا تقوی عطا کریں, اور پھر آپ کے ایمان کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دوسری طرف سے چلتے ہیں, پہلے آپ کو صالحین صادقین کی وہ صحبت چاہیے جو خود اپنی ذات میں خدا رب العزت کی اس عطا کردہ صفات کا نمونہ بن جاتے ہیں, جن کو دیکھ کر پھر خدا کی صفات یاد آتی ہیں, پھر دیکھ کر قیامت کا خوف دل میں رہتا ہے, اور اولیاء کی مجلسیں یاد آتی رہتی ہیں, پھر آخر صلوات و سلام کی مجلسیں اور سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کی یاد زندہ رہتی ہے. وہ صادقین ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان میں سے آج کے دور کے سب سے بڑے صادق حضور شیخ الاسلام ہمیں نصیب ہو گئے. اب کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب ہم نے وہ تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ ان کی صحبت میں کچھ سیکھ سکیں. ان کا تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ ان کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. ان کی تعلیمات کیا ہیں جو دن رات آپ کو دیتے ہیں؟ یہ ان کی صحبت ہے. جب ان کو سنتے ہیں یہ ان کی صحبت ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں یہ صحبت ہے. جب ان کو سنتے ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں یہ تقوی ملتا ہے. اس سے تقوی مضبوط ہوتا ہے. تو جیسے جیسے سنیں تو اس کو سبق سمجھیں, اس کو نشست سمجھیں, اس کو صحبت سمجھ کر بیٹھیں, تاکہ سنتے جائیں اور اپنی روح کے اندر اپنے باطن کے اندر اسے اتارتے چلے جائیں. جیسے جیسے ان کا خطاب ختم ہو ادھر سے آپ کی کایا بھی بدلنا شروع ہو جائے. اگر سنتے رہیں اور اندر سے اپنی کرتے رہیں تو پھر کیا ہے, کان حظ لیتے رہیں گے, دل اپنی منمانی کرتا رہے گا, زندگی گزر جائے گی, آپ بھی چلے جائیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پھر جب قبر آئے گی تو تب پوچھا جائے گا, ہاں بھئی کیا لے کر آئے ہو؟ اگر اہل اللہ کی محبت ہوگی, صحبت ہوگی, ورع ہوگا, تقوی ہوگا, صدق ہوگا, وفا ہوگی, تو وہ وفا وہاں کام آئے گی. اور اس وفا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان سے انقلاب لائیں گی نام لے کے کہ آپ کی بیٹیاں, تو صرف یہ وفا نہیں ہے, اپنی زندگیوں میں اس وفا کو پیدا کریں. آپ یہاں اعتکاف میں آئی ہیں, یہاں سے جائیں, آپ کا حیا, آپ کا پردہ, آپ کا کردار بتائے کہ اعتکاف سے آئی ہیں. آپ کا چلنا پھرنا, گفتگو, آپ کا انداز بتائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے والی بیٹیاں ہیں. حضور شیخ الاسلام نے آپ کو جو مشن اور فکر دی ہے, جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں, اگر اپنی ذات میں آج انقلاب نہیں تو باہر انقلاب نہیں آ سکتا. پہلے آغاز کو انفسکم واہلیکم نارا, ایک آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا. امام سری سکتی فرماتے ہیں, من تزین للناس سقط عن عین اللہ, کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے مزین کیا. اس کا بڑا اہم نقطہ ہے, جس نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے خوبصورت بنایا, جس نے اپنا میک اپ کیا, خوبصورت کپڑے پہنے اور اس کے اہتمام کیا, اس لیے کہ میں دنیا میں چلنے کے قابل ہو سکوں, دنیا میں چلنے کے قابل ہو سکوں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ پرنسپل ہیں, یہ صدر ہیں, یہ ناظمہ ہیں, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, ان کا تو کپڑے ہی پہننے کا کوئی چاجی نہیں آندا, کوئی میک اپ بھی نہیں کر سکتی, کوئی یہ بھی نہیں, کوئی یہ. انہوں نے کہا اگر دنیا کو دکھانا ہے تو مرید کسے کہتے ہیں؟ جو ارادہ کرے. اگر دنیا کا ارادہ کیا تو پھر یہ ٹھیک ہے, اگر اس رب کا ارادہ کیا تو وہ لباس پہنے جو خدا کو پسند ہے, پھر وہ لباس پہنے جو خدا کو پسند ہے. آج ڈیسیژن کر لیں, ہم نے خدا کو دکھانا ہے یا دنیا کو دکھانا ہے. اگر خدا کو دکھانا ہے تو خدا کو تو لباس التقوی پسند ہے. خدا فرماتا ہے مجھے تو لباس التقوی پسند ہے, مجھے وہ زینت پسند ہے جو تمہارے دلوں کو چمکا رہی ہو. ان اللہ لا ينظر, تمہارے اعمال کو وہ نہیں دیکھتا, الی صورکم و اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کیا تم نے دلوں کے لیے بھی کچھ کیا, اس خدا کے لیے بھی کیا؟ ہمارا نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے؟ عید آئی تو اسی وقت آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا سلوا دیں. کہتے ہیں کوئی اچھی چوڑیاں لینے کے لیے چلتے ہیں,
اچھے کپڑے سلواتے ہیں، اسی کے ساتھ میچنگ میں جوتی بھی لینی ہے، جوتی کے ساتھ ایسی ہو، یہ پنک کلر ہو، فلاں ہو، یہ ہو، پھر میک اپ بھی ہو، زیور بھی ہو، یہ بھی ہو، پھر عیدی بھی دینی ہے، پھر لین دین بھی کرنا ہے، اتنی مٹھائی بھی لینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا. ہم ادھر سے اعتکاف سے نکلتے ہیں، ادھر ہمیں فکر دنیا کی شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اعتکاف میں بلایا تھا کہ یہاں معتکف ہوئے ہو تو سارا سال بھی میری بارگاہ میں معتکف رہنا. اللہ کا اعتکاف وہ ہے کہ تمہارا جسم دنیا میں ہو، دل خدا کی بارگاہ میں ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان خدا کا نام لے، جسم دنیا میں دنیا دنیا کر رہا، دل دنیا دنیا کرتی ہے اور زبان اللہ اللہ کرتی ہے. خدا فرماتا ہے مجھے وہ زبان نہیں چاہیے، مجھے وہ دل چاہیے جو اللہ اللہ کر رہا. تو میک اپ خدا کو نہیں چاہیے، میک اپ خدا کو نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ کیا پتا. یہاں نکلتے ہیں، عید چاند رات آتی ہے، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، اور جو اگر آپ کے شوہر صاحب نہ لے کر دے سکیں تو ان کی پھر عید نہیں ہوتی. وہ بیچارے کی کمبختی آ جاتی ہے کہ لے کر دینی ہے، پھر بچوں کو عیدی بھی دینی ہے. کبھی یہ سوچ لے کہ آج وہ عیدی دوں جو خدا کو پسند ہو، آج وہ عیدی دوں خدا کو پسند ہو. وہ عورت خود کہے کہ نہیں وسائل اتنے نہیں، میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالتی، بس اتنا ہے کہ پیار اور محبت، شفقت اور اخلاق کا زیور اپنے اوپر ڈال لیں، اس سے زیادہ حسین اور کوئی زیور نہیں. اخلاق ہو، عبادت کا زینت ہو، عبادت کا میک اپ ہو. ایک چیز آپ کو عرض کروں، آپ اعتکاف کے 10 دن بالکل خالصتاً لوجہ اللہ رہ کر گزاریں اور پھر جا کر شیشے میں دیکھ لیں، اور ادھر آپ ساری دنیا کا میک اپ لا کر بھی دیکھ لیں. جو خدا کے حسن جو چہرے پر جب جھلکتا ہے، وہ جتنی خوبصورتی اس حسن سے آتی ہے، اس کائنات کی شے کچھ بھی نہیں کر سکتی. کیا ہوا؟ وہ آپ نے ریسنٹلی سنا تھا نا، وہ حسن نثار ایک ہیں، وہ جو صحافی، ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا وقت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے لوگ ڈھل جاتے ہیں، ان کے چہرے کا حسن زینت وہ ڈھل جاتی ہے. 40 50 60 سال گزرتے ہیں، لوگ پہچانے نہیں جاتے. مگر حضور شیخ الاسلام کو میں جوانی سے دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ نکھار، وہ حسن، وہ جمال بڑھتا جا رہا ہے. اب حسن نثار سیکولر آدمی ہیں، ان کو یہ تو پہچان لیا کہ یہ جمال دنیا کا نہیں، مگر یہ نہیں جان سکے کہ ان کا دل بھی دنیا کا نہیں. جو دل آگے چمک پیدا کر رہا ہے، وہ دن رات خدا کا برتن بنا رہتا ہے. اولیاء کے دل خدا کی معرفت کے، خدا کی محبت کے وہ برتن ہوتے ہیں جہاں خدا کی محبت کی خوراک آتی ہے. جب آپ وہ خوراک کھائیں تو پھر دنیا کی زینت نہیں ملتی، پھر دنیا کی زینت نہیں چاہیے، پھر وہ خدا کے وہ انوار و تجلیات ہی آپ کو مزین کرتے چلے جاتے ہیں. آپ فیصلہ کر لیں، یہ بڑا سستا سا سودا ہے. بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کی کچھ پریورٹیز بدلنی پڑیں گی. زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہماری پریورٹیز بدلنی ہوں گی، نیتیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اپنا کردار بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا حیا بدلنا ہوگا، اپنا حیا بدلنا ہوگا، اپنا کردار بدلنا ہوگا، اپنی ایگزامپلز بدلنی ہوں گی، رول ماڈل بدلنے ہوں گے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کہلوائیں کہ آپ سیدہ کائنات کی سنت اور سیرت پر چل رہی ہیں، ان کی سنت اور سیرت تو یہ تھی کہ آپ کے دست اقدس پر چھالے پڑ گئے کام کرتے کرتے. سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال غنیمت میں کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں آئی ہیں، آپ حاضر ہو گئیں، عرض کیا ابا جان بابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے نظر آ رہے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ایک خادمہ مجھے بھی دے دیں. فرمایا نہیں اے فاطمہ، تم سے زیادہ مستحق اور بھی ہیں. اب وہ سیدہ کائنات جو فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ایک طرف، اور امت اور دین کی جو حفاظت وہ ایک طرف، اور عدل ایک طرف، عدل مصطفیٰ ایک طرف اور شفقت مصطفیٰ ایک طرف. یہاں شفقت پدری ہے جو سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف عدل ہے جو اپنی امت کو دیکھ رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو پریورٹی دے دی اور اپنی ذاتی شفقت کو اس کے نام قربان کر دیا. کیا ہوا؟ ہماری پریورٹیز ہیں،
فرمایا مولا اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت میں یہاں آپ عید کی رات جاتے ہیں نا، شاپنگ کرتے ہیں، چوڑیاں لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مہندیاں لگاتے ہیں، ہر جگہ پہ مہندی لگی ہوتی ہے، لگاتے ہیں، یہ بھی ایک دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تو میرے عشق اور محبت کی مہندی چاہیے تھی، وہ کدھر ہے؟ چوڑیاں پہنتے ہیں، مجھے تو عشق اور محبت، وفا کے، اخلاص کے، عبادت کے، زہد و ورع کی وہ چوڑیاں چاہیے تھیں جو چمک رہی ہوتیں، جو بتا رہی ہوتیں، وہ کدھر ہیں؟ خدا فرمائے گا مجھے تو اخلاص چاہیے تھا، تم تو دنیا لے آئے، تم دنیا کے لیے اپنے سجتے سجاتے رہے، میرے لیے تم نے ایک لمحہ تک نہ سوچا۔ اب میرے بارگاہ میں کیا آئے ہو؟ ادھر وہ جنتی ہوں گے جو جمعہ کے روز ان کو بازار حسن میں لے جایا جائے گا، وہاں ان کو فری شاپنگ کروائی جائے گی، اس بازار میں بھی شاپنگ کریں گے وہ جنتی، اس بازار میں خدا کے نور کی شاپنگ کریں گے۔ جب وہ نور لے کر اپنے اپنے خیموں میں آئیں گے تو وہاں حوران جنت کہیں گی جب گئے تھے تو ایسے نہیں آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا وہاں پر کننا ننظر الی وجہ اللہ، ہم خدا کے چہرے کے دیدار کرتے رہے۔ اب خدا کے مکھرے کا جو دیدار ہے وہ ایک ایسا زیور بن گیا جنہوں نے انہیں ابد الاباد تک کے لیے حسین و جمیل کر دیا۔ اب سودا کر لیں کہ یا ادھر کے ہو جائیں یا ادھر کے ہو جائیں۔ یہ اعتکاف آپ کی زندگیوں کا انقلاب بن جائے۔ انقلاب کہتے ہیں انقلاب ینقلب انقلاباً، پلٹ جانا، کہ بالکل آنن فانن پلٹ جائیں، گھروں کے جائیں تو آپ کے شوہر پہچان ہی نہ سکیں، گئی تھیں تو ویسی تھی، آئی تھیں تو ایسی ہیں، ہوا کیا؟ آپ کہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں اعتکاف بیٹھ کے آئی ہیں۔ جس دن یہ تبدیلی شروع ہو گئی اس دن ہمارے گھروں سے انقلاب کی صدا بلند ہونے لگے گی۔ جس دن ہمارے گھر گھر سے انقلاب کی صدا بلند ہوں گی وہ گلیاں بھی انقلاب کریں گی، وہ زمین بھی کرے گی، وہ پتا کرے گا، وہ پتھر کرے گا، پورا شہر، پورا پاکستان انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے انقلاب کا آغاز کریں، اور یہ سحر اور یہ سحر آپ کے دلوں سے پھوٹے، یہ امید نو آپ کے دلوں سے پھوٹے، اور وہ صدا لگائے کہ آج ہماری زندگیوں میں انقلاب آ گیا، ہماری پریورٹیز بدل گئیں۔ بدلیں گی یا نہیں؟ بدلیں گی یا نہیں؟ ہاں، تبدیلیاں لائیں گی یا نہیں؟ اللہ رب العزت آپ کے اس عہد کو ثابت قدمی دے اور آپ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے وہ قدم اٹھا لیں۔ جس دن ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری خواتین، یہ بیٹیاں بدل گئیں تو اس دن معاشرے کا انگ انگ سنور جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے من تن دھن کو بدلنے کی اور مشن کے لیے ہمیں جانثار، اور حضور شیخ الاسلام کے لیے جو ہم وفا کا اور عہد کا جو نعرہ لگاتی ہیں اور لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثابت قدم رکھے، سچا کرے، سچا کرے، صادق کرے، اور وہ دن ضرور آئے جب اس انقلاب کا سورج طلوع ہو رہا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم زين أحوالنا، زين صدورنا، وزين صورنا، وزين قلوبنا، وزين أعمالنا بحب حبيبك النبي المصطفى۔ اللهم بكرم حبيبك النبي المصطفى تحت مظلة شيخ الإسلام مد ظله العالي، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجه حبيبك النبي المصطفى۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم بحق لا إله إلا الله۔ چشم تر سوز آرزو لے کر ان کے جلوے کا انتظام کریں، ان کے جلوے کا انتظام کریں۔ آج وہ پوچھنے تو آئے ہیں، آج وہ پوچھنے
نظر